ایک گھنا جنگل تھا جس کا نام سبزہ وادی تھا۔ یہ جگہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اونچے درختوں، ٹھنڈی ہوا اور خوبصورت مناظر سے بھری ہوئی تھی۔ اس جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک نہایت ہی نیک اور دردمند انسان رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم دل کا بہت نرم تھا، وہ جانوروں سے بھی ویسے ہی محبت کرتا تھا جیسے انسانوں سے۔ وہ روز صبح جنگل کے راستے سے گزرتا، لکڑیاں اکٹھا کرتا اور راستے میں ملنے والے پرندوں اور جانوروں کو پانی یا کھانا رکھ کر آ جاتا۔ ایک ٹھنڈی شام ہاشم جنگل میں معمول کے مطابق لکڑیاں جمع کر رہا تھا کہ اچانک اسے جھاڑیوں سے ایک ہلکی آواز آئی۔ آواز کمزور تھی، جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ ہاشم ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، پہلے تو ڈرا، پھر بولا، کون ہے وہاں؟ گھبراؤ مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جھاڑیاں آہستہ سے ہلی اور ان میں سے ایک زخمی لومڑی باہر نکلی۔ اس کا رنگ مٹیالہ تھا مگر جسم پر کئی خراشیں تھیں۔ اس کی ایک ٹانگ بری طرح زخمی تھی اور وہ سخت تکلیف میں تھی۔ ہاشم ایک قدم پیچھے ہٹا مگر لومڑی کی کمزور آواز سن کر اس کا دل پگھل گیا۔ لومڑی آہستہ سے بولی، جیسے رو رہی ہو، مجھے شکاریوں نے زخمی کیا ہے، میں کئی دن سے بھوکی ہوں۔ ہاشم نے جھک کر نرمی سے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ اپنے تھیلے سے پانی کی چھوٹی مشکیزہ نکال کر لومڑی کے سامنے رکھتا ہے۔ لومڑی نے ہچکچاتے ہوئے پانی پیا، پھر ہاشم نے اپنا کپڑا پھاڑ کر اس کی ٹانگ پر پٹی باندھ دی۔ لومڑی نے حیرانی سے ہاشم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کے بجائے اعتماد جھلک رہا تھا۔ ہاشم بولا، میں تمہیں یوں نہیں چھوڑ سکتا، میرا گھر نزدیک ہے، چلو میں تمہیں وہاں لے چلوں۔ لومڑی نے کمزور آواز میں کہا، مگر میں جانور ہوں، انسان مجھے گھر میں کیوں لے جائے گا؟ ہاشم نے مسکرا کر کہا، درد نہ انسان دیکھتا ہے نہ جانور، دکھ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ سن کر لومڑی کے دل میں امید جاگی، وہ لنگڑاتے ہوئے ہاشم کے ساتھ چلنے لگی۔ راستہ لمبا تھا، شام ہوتی جا رہی تھی، درختوں کی سانس جیسی آوازیں، سرسراتی گھاس اور دور کہیں الو کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر ہاشم کی موجودگی نے خوف کو دور رکھا۔ گھر پہنچ کر ہاشم نے لومڑی کے لیے خشک گھاس کا نرم بستر بنایا، دودھ رکھا اور اس کا زخم صاف کیا۔ لومڑی خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، جیسے وہ حیران ہو کہ کوئی انسان اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے۔ دن گزرتے گئے، ہاشم ہر روز لومڑی کی دیکھ بھال کرتا، کھانا دیتا، پٹی بدلتا، اسے سلجھا کر بیٹھاتا۔ لومڑی کا زخم ٹھیک ہونے لگا مگر ساتھ ساتھ اس کے دل میں محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب اس کی ٹانگ پوری طرح ٹھیک ہو گئی، وہ گھر کے باہر بیٹھ کر ہاشم کو دیر تک دیکھتی رہی۔ ہاشم نے پوچھا، آج اتنی خاموش کیوں ہو، ٹھیک ہو نا؟ لومڑی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں جھکائی، میں ٹھیک ہوں مگر تم سے دور جانے کا دل نہیں کر رہا ہے۔ ہاشم نے کہا، جنگل تمہارا گھر ہے بیٹی، تمہیں وہی رہنا چاہیے۔ لومڑی نے دھیرے سے کہا، ہاں مگر یاد رکھنا تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اگلی صبح وہ ہاشم کے قدموں کے پاس چند جنگلی پھول رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ لومڑی کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ تھا۔ وہ آہستہ سے ہٹی، پیچھے دیکھا اور بھاگتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ ہاشم مسکراتا رہا جیسے کہ اسے کوئی قیمتی تحفہ مل گیا ہو۔ دن گزرتے گئے، ہاشم اپنی نیکی میں ہمیشہ کی طرح مصروف رہا مگر دل کے ایک گوشے میں وہ یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ ایک رات جب آسمان پر چاند پورا روشن تھا، ہاشم اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا، اچانک جھاڑی ہلی۔ وہ چونکا اور دیکھا وہی لومڑی تھی مگر اکیلی نہیں، اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ وہ آہستہ سے ہاشم کے پاس آئی، بیٹھ گئی اور اپنی دم ہاشم کے قدموں کے پاس پھیلا دی۔ یہ لومڑی کی سب سے بڑی محبت اور اعتماد کی علامت تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سمجھ گیا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو محبت ہم کسی کمزور پر کرتے ہیں
وہ ایک دن ضرور واپس پلٹ آتی ہے، خواہ انسان دے یا کوئی جانور۔ اس رات چاند کی روشنی میں 3 چھوٹے قدموں اور ایک نیک انسان کا سایہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ایک ایسا منظر جو یہ کہہ رہا تھا، نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی ہے، بس وقت کا انتظار کرو۔